بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ صدق اللہ العظیم۔ ہماری آج کی ویڈیو گزشتہ سے پیوستہ ہے۔ گزشتہ اتوار کو آپ نے نبیوں کی سیرت کے اس سلسلے میں حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے بارے میں، ان کو اللہ تعالیٰ کے پیدا کرنے کا ارادہ فرشتوں کے سامنے اللہ نے ظاہر کیا تھا، تو فرشتوں کا جواب کیا تھا، پھر سجدے کا حکم دیا گیا تو شیطان اور فرشتوں کا کیا عمل رہا، کس نے اللہ کی بات مانی، کس نے نہ مانی، نہ ماننے والے نے کیوں نہیں مانا، نہیں ماننے کی وجہ کیا تھی، پھر اس کا اللہ کے ساتھ کیا مکالمہ ہوا، یہ سب تفصیل سے ہم نے بتائی تھی۔ فرشتوں نے جو ہی سنا کہ اللہ نے کہا کہ میں اپنا خلیفہ زمین میں ایک مخلوق انسان کو پیدا کرنے والا ہوں، تو فوراً فرشتوں نے کہا اتجعل فیہا، کیا زمین میں آپ ایسی مخلوق کو بنائیں گے جو اس میں زمین میں فساد، خون بہائیں گے، فساد کریں گے؟ یا اللہ، تیرے لیے تو تسبیح، تحمید، تمجید، تیری عبادت بجا لانا ضروری ہے، تو عبادت کے قابل ہے، اور وہ عبادت تو ہم کر ہی رہے ہیں، ہم کرتے رہیں گے، تو پھر ایک اور مخلوق پیدا کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو اس کے اندر ایک سبق بھی ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ مخلوق کو خالق کے معاملات میں جلد بازی سے کام لینا نہیں چاہیے۔ حقیقت اور حکمت کو جاننے سے پہلے انکار یا شک و شبہ میں جلدی نہیں کرنی چاہیے۔ مفسرین نے، علماء نے یہ سبق لکھا ہے، یہ سبق اللہ نے فرشتوں کو سکھایا کہ انسان کو خلیفہ بنانے کا فیصلہ سنتے ہی اپنے شبہات کو پیش کرنا شروع کر دیے تھے۔ ہم یہی سبق اپنے والدین کے فیصلوں میں اولاد کے لیے بتائیں گے۔ ہم یہ کہیں گے کہ اساتذہ اور ٹیچرز اور بڑوں کے فیصلوں میں شاگردوں اور چھوٹوں کے لیے یہی سبق ہے کہ وہ جلد بازی سے اپنے شک و شبہات کو پیش نہ کریں۔ شیخ کے فیصلے کے آگے مرید کے لیے بھی یہی سبق ہے کہ شیخ کے فیصلے کو سنتے ہی وہ جلد بازی نہ کریں، کیونکہ اس میں بھی ایک قسم کی بڑائی اور تکبر ہے۔ اگرچہ کہ فرشتوں نے صرف یہ جاننا چاہا کہ انسان کو پیدا کرنے کا آخر مقصد کیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے زبانی طور پر حضرت آدم کی زبان سے ساری چیزوں کے نام پڑھوا کر سنایا فرشتوں کو، اور عملی طور پر حضرت آدم یعنی حضرت انسان کی برتری کو فرشتوں پر واضح بھی کر دیا، سجدہ کروایا۔ جب اللہ تعالیٰ نے اپنی سب سے بڑی صفت علم جو اللہ کی بڑی صفت ہے، اسے حضرت آدم علیہ السلام کو نوازا، اور جن چیزوں کا علم فرشتوں کو نہ تھا ان کی جانکاری بفضلہ تعالی حضرت آدم علیہ السلام نے فرشتوں کو دی، تب پتہ چل گیا فرشتوں کو کہ انسان کو پیدا کرنے کا مقصد صرف تسبیح، تحلیل، تمجید ہی نہیں، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں۔ تو خلافت الہیہ کا مدار علم پر ہے، اس لیے کہ زمینی حکومت علم کی صفت کے بغیر ناممکن ہے، اور فرشتوں کو اچھے سے پتہ چل گیا کہ اگر ہم زمین پر خلیفہ ہوتے تو علم نہ ہونے کی بنا پر نااہل رہتے۔ مثلا آپ کو سمجھ میں آنے کے لیے، فرشتے کھانے پینے کے محتاج ہی نہیں، ان کو کھانے پینے کی ضرورت نہیں، تو اگر وہ زمین میں اللہ کے خلیفہ بن کر آتے تو زمین میں اللہ کی طرف سے رکھی گئی رزق اور خزانوں کو تلاش بھی نہ کرتے، کیونکہ کھانے پینے کی ضرورت ہی نہیں، نہ کھانے پینے کی چیزوں کی ضرورت، نہ مال کی ضرورت۔ اگر فرشتے زمین میں اللہ کے خلیفہ بن کر آتے، چونکہ فرشتوں کو تو ڈوبنے کا ڈر نہیں ہوتا، وہ تو اڑ کر چلے جائیں گے، تو پانی میں چلنے والی کشتیاں وہ ہرگز کبھی نہیں بناتے۔ فرشتے دور سے دور جگہوں کو سیکنڈوں میں پہنچنے کی قدرت رکھتے ہیں، تو وہ کبھی ہوائی جہاز دریافت نہ کرتے، کبھی وہ کار، بس، ٹرین وغیرہ کا ایجاد نہ کرتے، نہ سوچتے نہ بناتے۔ ان کے جسم نورانی ہیں، لہٰذا وہ کپڑوں کی بھی دریافت نہ کرتے، کپڑوں کی تلاش نہ کرتے۔ فرشتوں کو بیمار ہونے کا خوف نہیں، لہٰذا قسم قسم کے معالجات، دوائیں، جڑی بوٹی کے فوائد، طبی ایجادات کچھ نہ کرتے۔ غرض کے بے شمار علوم اور فنون اور ان کی حکمتوں سے نا واقف ہی رہتے۔
اور یہ سب چیزیں حضرت انسان ہی کے لیے مناسب تھیں کہ وہ زمین پر اللہ کی نیابت کا حق ادا کرے۔ بہرحال ایک عرصہ تک حضرت آدم علیہ السلام جنت میں تنہا زندگی بسر کرتے رہے، مگر اپنی زندگی کی راحت اور سکون میں ایک گناہ، وحشت اور خالی پن محسوس کرتے تھے۔ ان کی طبیعت کسی ہمدرد، ہمدم کی تلاش میں تھی کہ اللہ نے حضرت حوا رضی اللہ عنہا کو پیدا کر کے ان کے لیے رفیق حیات بنایا، زندگی کی ساتھی بنا دیا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کو حضرت حوا کے آنے کے بعد بہت ہی زیادہ دلی سکون اور دلی اطمینان نصیب ہوا، محسوس ہوا۔ اب یہ دونوں اکٹھے جنت میں رہنے لگے۔ یہاں ایک بات واضح کر دوں، یہی اصل قانون فطرت ہے کہ انسان کو اپنی بیوی سے بڑھ کر کسی رشتے سے سکون نہیں ملتا، چاہے ماں باپ ہو کہ اولاد۔ انسان کی راحت اور قرار ہی کے لیے پیدا کی گئی مخلوق یہ عورت ہے، یعنی بیوی۔ قرآن نے فرمایا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، ان کو اسی لیے پیدا کیا گیا کہ اے مرد تم اس سے سکون حاصل کرو۔ انشاءاللہ ہم اپنے اسی چینل پیسفل اسکئی یوٹیوب چینل پر میاں بیوی کے حقوق، تعلقات، غلطیاں اور ان ہونے والی غلطیوں کے سدھار وغیرہ کے عنوان پر ہفتہ واری جو ہمارا ایک سلسلہ گھریلو زندگی کے عنوان پر جو پروگرام چل رہا ہے، اس پروگرام میں انشاءاللہ ہم اس پر روشنی ڈالیں گے۔ آپ حضرات اس کو سنیں اور اس میں ان باتوں کو نوٹ کریں۔ خیر، حضرت آدم اور حوا کو صرف ایک خاص درخت سے منع کیا گیا تھا، باقی پوری جنت میں جہاں چاہے، جب چاہے، جیسے چاہے رہیں، سب کی اجازت تھی۔ صرف ایک درخت سے منع کیا گیا تھا کہ اس کے پھل کو نہ کھائیں، بلکہ اس کے پاس تک نہ جائیں۔ دشمن کھاد لگا کر انتظار میں تھا ہی، اس کو موقع ہاتھ آ گیا۔ ایسا ہی اکثر ہوتا ہے کہ بچوں کو والدین کبھی ڈانٹتے ہیں، وہ افسردہ ہوتے ہیں، یا میاں بیوی میں لڑائی ہوتی ہے، وہ غصے میں ہوتے ہیں، یا کوئی حاکم اپنی رعایا کے ساتھ سختی سے پیش آتا ہے، یا کوئی استاذ اپنے شاگرد کو ڈانٹتا ہے۔ ایسے موقع میں وہ جو ناراض، ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ جو ہوتا ہے، دشمن جہاں تک چاہتا ہے کہ ان دونوں کے درمیان، میاں بیوی کے درمیان لڑائی لا لیں، اسی کو بہانہ بنا کر بیٹے کو، اولاد کو ماں باپ سے جدا کر دے، ماں باپ کو اولاد سے جدا کر دے، بھائی کو بھائی سے، بھائی کو بہن سے جدا کر دے، موقع کو دشمن غنیمت سمجھ کر دوریاں بنانے کی، دونوں کے درمیان دشمنی کے خندق کھودنے کی کوشش کرنے لگتا ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام اور حوا کے دل میں شیطان نے یہ وسوسہ ڈالا کہ یہ درخت جس سے اللہ نے تمہیں کھانے سے، قریب ہونے سے بھی منع کیا، یہ درخت شجر خلد ہے، یعنی اگر ہمیشہ تم اللہ کے قریب، فرشتوں کی طرح اللہ کے قریب رہنا چاہتے ہو، اسی جنت میں رہنا چاہتے ہو، تو اس کے پھل کو کھا لو۔ اور اس نے ان دونوں کو یہ یقین بھی دلایا کہ میں تمہارا دشمن نہیں بلکہ ایک خیر خواہ ہوں۔ جو مکار قسم کا دشمن ہوتا ہے وہ ہمیشہ ہم کو یہی احساس دلاتا ہے، جیسا کہ آج بھی بڑے بڑے دشمنوں سے مسلمان دو چار ہیں، لیکن ان کو پتہ بھی نہیں کہ یہ دشمن ہے۔ دشمن اسی شیطان دشمن کی طرح یہ یقین دلاتا ہے کہ میں تمہارا دشمن نہیں بلکہ ایک خیر خواہ ہوں۔ خیر، حضرت حوا نے بھی مزین کیا تھا، حضرت حوا نے بھی حضرت آدم کو مزین کر کے دکھایا تھا شیطانی وسوسے کی وجہ سے کہ اس پھل کو کھا لینا چاہیے۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کے اندر جو انسانی خاصیتیں تھیں، ان میں سے سب سے پہلے بھول یعنی نسیان کا ظہور ہوا۔ انسان کے اندر جو خاصیتیں ہوتی ہیں، ان سب کے سب میں سب سے پہلے جو انسان ہونے کی حیثیت سے ظاہر ہونے والی صفت تھی وہ ہے بھول، یعنی اللہ کے قریب ہمیشہ رہنے کی خواہش نے انہیں یہ بھلا دیا تھا کہ اللہ کا یہ حکم کہ اس درخت کے قریب بھی مت ہونا، یہ اللہ کا حکم ہی تھا، کوئی مشورہ نہیں تھا۔ خیر، اس پھل کے کھاتے ہی سب چیزیں انسانی طرح کے ہونے لگیں۔ کیا دیکھتے ہیں کہ دونوں ننگے ہو گئے ہیں، جلدی جنت کے درختوں کے پتوں سے سطر ڈھانکنے لگے۔ یہی انسانی تمدن اور حیا کا آغاز تھا کہ پتوں کو انسان نے اپنا پہلا لباس بنایا۔ بعض روایتوں کے اندر جو آتا ہے کہ شیطان سام بن کر جنت میں آ گیا تھا، یہ سب غلط ہے، بلکہ شیطان جنت کے اندر نہیں آ سکا، بلکہ دروازے کے باہر سے ہی شیطان نے وسوسہ اندازی کی تھی، اسی کے ذریعے سے یہ عمل ہو گیا تھا۔ دوسری طرف جب اللہ نے باز پرس کی کہ میرے کہنے کے باوجود اے آدم تم نے ایسا کیوں کیا، ایسا کیوں ہوا، تو حضرت آدم علیہ السلام نے
فوراً غلطی کا اعتراف کر لیا، کوئی بیجا تعویل نہیں کی، غلطی کو صحیح بنانے کی کوششوں میں نہیں لگے، شیطان کی طرح مناظرہ، تکبر، گھمنڈ، سرکشی نہیں، فوراً توبہ استغفار میں لگ گئے۔ یا اللہ صحیح ہے، تو نے حکم دیا تھا، پھر بھی مجھ سے غلطی ہو گئی، تو اللہ نے بھی عذر قبول کیا، مگر چونکہ زمین کو بھیجنے کا وقت آ چکا تھا، یہ سزا نہیں تھی زمین کو بھیجنا، بلکہ اللہ کی حکمت تھی، جیسا کہ اللہ نے پہلے ہی کہہ دیا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ، زمین میں خلیفہ بنا کر بھیجنا ہی ہے، تو وہ وقت بھی آ چکا تھا، خلافت حق کا زمانہ آ چکا تھا، اس لیے حکمت کے پیش نظر احکام کے ساتھ زمین کو روانہ کر دیا کہ متعین وقت تک تم کو اور تمہاری اولاد کو زمین پر رہنا ہوگا، اور تمہارا دشمن ابلیس ہوگا، وہاں اس کی بھی بھرپور طاقت ہوگی تم کو گمراہ کرنے کی، پھر بھی تمہاری اولاد سچے بندے اور سچے نائب ثابت ہوئے تو تمہاری اصلی جگہ جنت تمہاری ہی ملکیت میں دے دی جائے گی۔ مطلب انسان کے ساتھ دشمن شیطان لگا رہے گا اور بھرپور طاقت کے ساتھ لگا رہے گا، پوری زندگی اس کے ساتھ فائٹ کرتے ہوئے لڑتے ہوئے ہم کو کامیاب ہو کر بتانا ہے۔ پورے قرآن کریم کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کا نام 25 مرتبہ آیا ہے، 25 آیتوں میں آیا ہے، وہ بھی نبیوں میں سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کا ہی ذکر آیا ہے۔ قرآن کریم میں حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا بھی ذکر کیا گیا ہے، نام لے کر نہیں، مگر میں چاہتا ہوں کہ جس طرح اب تک قرآن کی آیات اور احادیث نبویہ کی روشنی میں بہت اختصار کے ساتھ چند باتیں میں نے بتائی ہیں، اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام اور حوا کا زمین پر اترنا، توبہ کا قبول ہونا، پھر ان کا حج کرنا، ان کا انتقال، اولاد کا قصہ، دنیا کا پہلا قتل، سرزمین کی سب سے پہلی قبر، وغیرہ وغیرہ، بہت سے عنوان اس کے اندر آتے جاتے ہیں۔ ان عنوانوں پر بھی جلدی سے مختصراً کچھ کہہ سکوں، کچھ کہہ لوں، جتنا ہو سکے گا اس بار میں، باقی اگر اللہ حیاتی رکھے تو آئندہ بار میں۔ تفسیر ابن کثیر اور تفسیر قرطبی وغیرہ میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا نزول سرندیپ سرزمین ہندوستان کی مشرقی شرق الہند میں ہوا تھا، اور حضرت حوا کو جدہ میں اتارا گیا تھا۔ جدہ عربی میں نانی دادی کو کہتے ہیں، چونکہ ہم سب کے باپ دادا حضرت آدم علیہ السلام، تو ہم سب سارے انسانوں کی دادی حضرت حوا، اسی مناسبت سے شاید اس علاقے کو جدہ کہا جاتا ہے۔ اور یہ سوال کہ کتنی مدت کے بعد دونوں کی ملاقات ہوئی، اس بارے میں ہم صراحتاً نمبر لے کر ہم ذکر نہیں کر سکتے ہیں۔ زمین پر اترتے ہی حضرت آدم علیہ السلام کو بول و براز کے پیشاب پاخانے کی حاجت ہوئی، پیٹ میں درد ہوا، حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، قضائے حاجت کا، پیشاب اور پاخانے کا طریقہ سکھلایا۔ 70 دنوں تک حضرت آدم علیہ السلام مسلسل روتے رہے کہ یہ کیا ہو گیا، اور حضرت حوا کو حیض کا خون آنا شروع ہوا۔ جبرائیل علیہ السلام ان کے پاس بھی پہنچے، کہا کہ تمہاری اور تمہاری بنات کے لیے یہ لازم کر دیا گیا، اللہ کی طرف سے لکھ دیا گیا ہے۔ بخاری اور مسلم کی حدیث کے مطابق ایام حج میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو حیض کا خون آنا شروع ہو گیا۔ ساتھ میں آئے ہوئے سب کے سب حج اور عمرہ دونوں کے دونوں ادا کرنے کی سعادت پا رہے ہیں۔ حضرت عائشہ کو وہ توفیق نہ ہوئی، وہ غم زدہ خیمے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ نبی علیہ السلام اندر داخل ہوئے، پوچھے کہ کیا ہوا، ان کا چہرہ دیکھ کر پوچھا کہ کیا وہ چیز جو عورتوں کو پیش آتی ہے کیا وہ؟ انہوں نے کہا کہ ہاں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ھذا شیء کتبہ اللہ علی بنات آدم، یہ وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنات آدم پر، حضرت حوا کی بیٹیوں پر لازم کر رکھا ہے، لکھ دیا ہے۔ یہ عورتوں کے لیے گناہوں کا کفارہ بھی بن جائے گا اور جسمانی صحت کا ذریعہ بھی بنے گا وغیرہ۔ تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ بیت اللہ کی پہلی تعمیر تو فرشتوں نے کی تھی، مگر دوسری تعمیر حضرت آدم علیہ السلام نے کی تھی۔ ترمذی، مشکات اور فتح الباری سے پتہ چلتا ہے کہ نزول آدم، حضرت آدم علیہ السلام کے اتارے جانے کے ساتھ ہی حجر اسود بھی، جنت کے اس پتھر کو بھی اتارا گیا، جس کے بارے میں ہے کہ حضور علیہ السلام نے اس کا بوسہ لیا، ہمیشہ لیا کرتے تھے۔ ہم سب، اللہ ہم سب کو حج و عمرے کی توفیق سے
مالا مال کرے، توفیق نصیب فرمائے۔ حج و عمرے میں اس کا بوسہ لیتے ہیں مسلمان، اس کی برکت سے اللہ گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ روایتوں میں آتا ہے کہ وہ پتھر جو جنت سے اتارا گیا وہ سفید تھا، بالکل دودھ کی طرح سفید، لوگوں کے گناہوں نے اسے کالا سیاہ کر کے رکھ دیا، اسی لیے اب اس کو حجر اسود کالا پتھر کہا جاتا ہے۔ اسی طرح روایتوں میں ثابت ہے کہ پھول اور خوشبو بھی اللہ کے حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ جنت سے اتاری گئی چیزوں میں سے ہے۔ نیز پھول اور خوشبو بھی جنت کا تحفہ ثابت ہوا۔ خیر، آگے بات بڑھاتے ہیں۔ آیت کریمہ ہے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ پس آدم نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھے، پس اللہ نے توبہ قبول کی، بے شک وہ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، اس نے خود حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں توبے کے کلمات کا القاء کیا۔ وہ بہترین اور زبردست دعا قرآن میں ہے۔ ہم کو چاہیے کہ اس کا معنی سمجھ کر ہم بھی اللہ سے پوری عاجزی، تواضع، انکساری کے ساتھ دعاؤں میں اس کو کریں، اس کو پڑھیں۔ قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے پروردگار، بے شک ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ حضرت آدم حضرت حوا کہہ رہے ہیں اگر تو ہمیں معاف نہیں کرے گا تو ہم نقصان اٹھانے والے ہو جائیں گے۔ اور بھی چند دعائیہ کلمات ہیں جن کا ذکر حدیثوں میں موجود ہے۔ امام بیہقی نے اپنی کتاب شعب الایمان میں نقل کیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام توبہ کے دوران اس قدر روئے کہ لو وزن دموع آدم بجمیع دموع ولدہ لرجح دموعه على جمیع دموع ولدہ۔ حضرت آدم علیہ السلام اس قدر آنسو بہائے، اس قدر آنسو بہائے کہ قیامت تک آنے والی ان کی ساری اولاد کے آنسوؤں سے اگر اس کا موازنہ کیا جائے تو حضرت آدم علیہ السلام کے آنسو ہی کا وزن بڑھے گا۔ بطور نوٹ کے ایک بات کہہ کر آگے بڑھوں۔ حدیثوں میں آتا ہے افضل الانبیاء والمرسلین، آخری نبی پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مجھے دو باتوں میں حضرت آدم پر برتری ہے۔ نمبر 1، ہر آدمی کے ساتھ قرین اور شیطان ہے جو اس کو بہکاتا ہے، مگر میرا قرین اور شیطان میرے تابع ہے، بلکہ الٹا وہ مجھے بھلائی کی دعوت دیتا ہے۔ فرمایا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کانا شیطانی مسلمن فلا یأمرنی الا بخیر۔ دوسری بات جس میں مجھے حضرت آدم علیہ السلام پر فضیلت ہے، ان کی بیوی نے برائی کی ترغیب دی تھی، مگر میری بیویاں یعنی ہماری مائیں امہات المؤمنین، ان کے بارے میں اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ میری بیویاں دین کے معاملے میں میرا تعاون کرتی ہیں۔ ایک مرتبہ زائد خرچ کا مطالبہ کر کے ان امہات المؤمنین سے لغزش ہوئی تھی، اللہ نے فوراً تنبیہ کی اور وہ سب کے سب اپنے مطالبے سے دستبردار ہو گئی تھی۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس کی بیوی دین کے کاموں میں معاون ہو وہ شوہر بڑا خوش نصیب شوہر ہے۔ بخاری اور مسلم کی طویل حدیث ہے، اس طویل حدیث میں ہے کہ اگر حوا اپنے شوہر کو پھل کھانے کی ترغیب دے کر اپنے شوہر کے ساتھ خیانت نہ کرتی، یعنی شوہر کو برے کاموں پر ابھارنا، برے کاموں کی ترغیب دینا شوہر کے ساتھ ایک خیانت ہے، یہ خیانت حضرت حوا اگر نہ کرتی تو دنیا کی کوئی بھی عورت اپنے شوہر کے ساتھ خیانت نہ کرتی۔ خیر، چونکہ حضرت آدم علیہ السلام نے عرش پر لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ لکھا دیکھا تھا اور سوچا کہ جس کا نام اللہ کے نام کے ساتھ ہے وہ عظیم شخصیت ہی ہوگی، چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام نے یوں دعا کی اسألک بحق محمد لا غفرت لی، یا اللہ محمد کے حق کی قسم، اس کے طفیل میں تم سے مانگتا ہوں کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ اللہ نے پوچھا کہ تم کو کیسے معلوم کہ محمد کون؟ حضرت آدم نے کہا کہ میں نے وہاں عرش پر لکھا ہوا دیکھا، اللہ نے بتایا کہ محمد تیری اولاد میں ہوں گے، آخری نبی ہوں گے۔ بیہقی، طبرانی، حاکم وغیرہ کتابوں میں یہ مضمون موجود ہے۔ غرض وسیلے کی بنا پر توبہ تو قبول ہوئی، مگر یاد رکھنا چاہیے ہمیشہ سب کو یاد رکھنا چاہیے کہ توبے کے لیے 3 شرطیں ہیں۔ نمبر 1، علم حال، یہ احساس کہ واقعی میں نے غلطی کی، اس بات پر ندامت ہو، جو کیا وہ غلط تھا، غلط کو سچ ثابت کرنے کی کوشش نہ کرے، جس طرح کہ عام طور پر بدعتی
بدعت پر اسی طرح سے جرأت کرتے ہیں کہ وہ غلط کام اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، شرک و کفر کے کام کر دیتے ہیں، لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو میں نے دین کا کام کیا ہے، یہ کون سا میں نے غلط کر دیا۔ جب وہ غلطی کا اعتراف ہی نہیں، غلطی کا علم بھی نہیں، تو توبہ کہاں سے کرے گا یہ۔ اسی طرح سے ہم نے سلسلے وار ارطغرل غازی اور اس طرح کی چیزوں کے بارے میں ہم نے سلسلے وار بیان ڈالا ہے اپنے یوٹیوب چینل پر ہی، اس کو بھی آپ سنیں، اس کو بھی آپ سمجھیں کہ اس کام کو بھی آج امت مسلمہ کا بڑا طبقہ دین کا کام، خیر کا کام سمجھ کر کے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہا ہے۔ خیر، توبے کے لیے 3 شرطیں ہیں۔ نمبر 1، کیے ہوئے پر ندامت ہو، غلطی کا احساس ہو۔ نمبر 2، علم حال، یعنی ابھی اس گناہ اور غلط کام کو ترک کر دیں، ابھی کے لیے حال، اس وقت اس گناہ میں نہ رہے۔ مثلا ایک شخص فلم دیکھ رہا ہے، مووی دیکھتے دیکھتے وہ دل میں یا الفاظ میں اللہ سے توبہ کرے، یا اللہ میں فلم دیکھ رہا ہوں، مجھے معاف کر دے، کوئی فائدہ نہیں۔ غیبت کرتے کرتے یہ کہنا اللہ معاف کرنا، میں غیبت کرتا ہوں، اگر اللہ معاف کرنا، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا گناہ کرتے کرتے۔ شراب پیتے ہوئے کوئی شخص شراب پینے سے توبہ کرتا ہے، اس توبے سے کوئی فائدہ نہیں، یہ بے سود ہے، یہ اس کو ختم کر دیں، چھوڑ دیں۔ کیے ہوئے پر غلطی کا احساس ہو، ندامت ہو، پھر توبہ کرے، اس توبے کو اللہ قبول کرتے ہیں۔ تیسری شرط، آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرے۔ ان میں اگر حقوق اللہ ہو، مثلا نمازیں چھوڑ دی ہوں، روزے چھوڑ دیے ہوں، زکوٰۃ ادا نہ کیے ہوں، تو ان سب میں جو قضا ہے یا کفارہ ہے، جو بھی اس کی تلافی کی شکل ہے، اس کو کریں، اس کو کرنے کے بعد ہی توبہ قبول ہو سکتی ہے۔ اور اگر وہ حقوق العباد میں کوتاہی کیا ہے، نافرمانی گناہ کیا ہے، تو حقوق العباد ہو تو ان بندوں کے جس بندے کا حق مارا ہے، ان بندوں کی حقوق کی ادائیگی کریں، پھر توبہ کریں، تب توبہ قبول ہوگی۔ بات بہت طویل ہو گئی ہے، لگتا ہے کہ اس کا سلسلہ آگے بھی جاری رکھنا پڑے گا، کیونکہ بہت ساری باتیں ابھی کہنے کی باقی ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ہندوستان سے 40 حج پیدل کیے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات ہوئی، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مینا میں اس وقت جو مسجد خیف موجود ہے، اس مسجد کی جگہ پر فرشتوں کی جماعت کے ساتھ 4 تکبیروں پر مشتمل نماز جنازہ پڑھائی۔ لحدی قبر میں جس طرح آج کل قبر بناتے ہیں، اس طرح کی قبر بنا کر اس میں دفن کیا گیا۔ اللہ تعالی ہمارے علم میں، دین کے معلومات کے اندر اضافہ نصیب کرے، اور ہم سب کو اپنی زندگی کے لیے اس میں سے عمل کا نمونہ اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔